دنیا میں ہر بندہ کسی دوسرے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ غریب امیر کے لیے آزمائش ہے اور امیر غریب کے لیے آزمائش ہے۔ توانا و تونگر، طاقتور تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہے اور بیمار تندرست کے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح مشرکین کافر مومنوں کے لیے آزمائش اور مومن ان کافروں کے لیے آزمائش۔ اللہ ذو الجلال نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ذو الجلال نے احسان فرمایا۔ آیت کے نازل ہونے کا سبب وہی مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ان غلاموں کو، ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان ناداروں کو یہاں سے اٹھایا جائے، اگر یہ یہاں بیٹھیں گے تو پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں۔ اب انہوں نے جو بات کی وہ اللہ ذو الجلال نے یہاں ارشاد فرمائی۔ وہ کہتے تھے کہ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ طنز کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہ غریب مسکین نادار لوگ ہیں جو اللہ ذو الجلال کے احسان کے مستحق ٹھہرے، یعنی ہم میں سے امیر لوگ ہیں، کبیر لوگ ہیں، سردار ہیں، رئیس ہیں، تو انہیں اللہ ذو الجلال نے اپنے احسان کے لیے منتخب نہیں فرمایا، تو کیا یہ غریب اور نادار لوگ اللہ ذو الجلال کے احسان کے لیے مستحق ہوئے، حقدار ہوئے، اور ان پر اللہ ذو الجلال نے احسان کیا؟ اب دیکھیں یہ دین، یہ کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی مال روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ جسے جہاں چاہے لگا دیا جائے اور اللہ ذو الجلال جسے چاہے عطا کر دے، نہ کوئی اپنا دیکھے، نہ کوئی پرایا دیکھے، نہ کوئی اچھا دیکھے، نہ کوئی برا دیکھے، نہ کوئی متقی دیکھے، نہ کوئی فاسق و فاجر دیکھے، جسے چاہے اللہ ذو الجلال عطا کر دے۔ یہ دولت ہے دنیا کی، یہ دنیا کا دین، یہ دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ خاص اللہ ذو الجلال کی رحمت ہے اور خاص اللہ ذو الجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ دین اللہ ذو الجلال اسی کو دیتا ہے جو دین کا طلبگار ہوتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ ذو الجلال کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، جسے اللہ ذو الجلال کی منشا، جسے اللہ ذو الجلال کی چاہت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو دین عطا کرتا ہے۔ دین اللہ ذو الجلال ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ نماز کی توفیق ملنا یہ دین ملنا ہے، نیکی کی توفیق ملنا یہ دین ملنا ہے۔ تو جو امیر لوگ، دین سے دور لوگ، دین سے کنارہ کش لوگ، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے آئے ہیں اور آج بھی یہی بات کہنے والے لوگ موجود ہیں جو دینداروں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو، شعائر اسلام کو اپنانے والوں کو آج بھی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، پرانی فکر کے لوگ کہتے ہیں، جاہل پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یعنی جو آج بھی دین پر عمل کرتا ہے، اس طبیعت اور اس مزاج کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
نہ زمانہ بدلا، زمانہ تب بدلے اگر دین بدلے، نہ اللہ تعالیٰ بدلا العیاذ باللہ تعالی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے، نہ قرآن مجید بدلا، نہ دین کا کچھ بدلا۔ بدلے ہیں تو لوگ بدلے ہیں، لوگوں کی فکر بدلی ہے، لوگوں کا سوچنے کا انداز بدلا ہے، ورنہ اللہ بھی وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، قرآن مجید بھی وہی ہے اور دین بھی وہی ہے۔ تو جو لوگ دین پر عمل کرنے والوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، طنز کا نشانہ بناتے ہیں، ملامت کرتے ہیں جو ان پر، وہ اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ جو نماز کا مذاق اڑائے گا وہ دین اسلام کا اور اللہ جلال کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ایسے مذاق اڑانے والے لوگ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ جلال اپنے دین کے لیے جسے پسند فرماتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، جسے حقدار سمجھتا ہے، اسے اللہ جلال دین عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل گیا اسے دنیا و آخرت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، اللہ تعالیٰ کی سعادت مل گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کا ذوق عطا کرتا ہے، وہ دین کی باتیں سیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، میں اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھوں، زیادہ سے زیادہ جانوں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اور جس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرنے کا، اسے برباد کرنے کا، اس کی آخرت کا بیڑا غرق کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، وہ پھر دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ نماز اور مسجد کا مذاق اڑاتا ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔